شریعت کی چوتھی کتاب ہے جسے نمبر آف بکس بھی کہتے ہیں، گنتی کی کتاب، اور اس کا 14واں باب 24ویں آیت، 14واں باب 24ویں آیت آپ سبوں کے سامنے پڑھنے کی جسارت کروں گا، پر اس لیے کہ میرے بندہ کالب کی کچھ اور ہی طبیعت تھی اور اس نے میری پوری پیروی کی ہے۔ میں اس کو اس ملک میں جہاں وہ ہو آیا ہے پہنچاؤں گا اور اس کی اولاد اس کی وارث ہوگی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو، آمین۔ کالب کے بارے میں آپ بہت جانتے ہوں گے، خدا کا بندہ کالب، مرد خدا کالب، جس کے بارے میں اکثر اس کے ساتھ یشوا بھی ہیں، یشوا اور کالب، یشوا اور کالب ہی وہ دو مرد خدا ہیں جو کنعان میں تھے۔ پوری بنی اسرائیل قوم میں سے دو شخص ملک کنعان میں داخل ہوئے۔ تو آج ہم یشوا نہیں بلکہ کالب کے بارے میں سیکھیں گے کہ کالب کی شخصیت کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے، کالب کیسا شخص تھا۔ پہلی بات جو خدا کالب کے لیے اس آیت میں کرتا ہے وہ ہے میرا بندہ۔ خدا فرماتا ہے کہ میرا بندہ کالب۔ اب جب خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ اس پر میرا روح ہے، یہ میرا فرما بردار ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور عبرانی میں اس کو عبد کہتے ہیں اور یونانی میں اس کے لیے درولاس لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی ہے غلام۔ لیکن اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے، ورشپر۔ ایسا لفظ پرستار، ورشپر، ایسے لوگ ہیں، ایسا شخص ہے جو ہر وقت خدا کی حضوری کے میں اپنے آپ کو تیار رکھے، خدا کے جلال کے لیے تیار رکھے، خدا کی ورشپ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، خدا کے کاموں کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے، یہ ہے ورشپر۔ تو خدا کا بندہ، مرد خدا کالب، اس سے پہلے بھی خدا ابراہم کو کہتا ہے میرا بندہ، موسیٰ سے خدا کہتا ہے میرا بندہ، یشوا سے کہتا ہے میرا بندہ، کالب سے اب خدا کہتا ہے میرا بندہ، ایلیا سے بھی کہا خدا نے میرا بندہ۔ خدا اس طرح اپنے نبیوں سے کلام کرتا آیا اور ان کے لیے کہتا آیا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ لیکن آج اس آیت میں جو ہم نے پڑھا ہے، خدا فرماتا ہے کالب کے لیے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اور دوسری بات اس کے لیے جو خدا نے کہی ہے، اس کی طبیعت اور ہی ہے، اس کی کچھ طبیعت اور ہی ہے، یعنی اس کا مزاج دوسروں سے الگ ہے، اس کی سوچ دوسروں سے الگ ہے، اس کا رویہ دوسروں سے الگ ہے، یہ اپنے رویے میں دوسروں سے فرق، یہ اپنے کاموں میں دوسرے سے فرق، یہ اپنی گفتگو میں دوسروں سے فرق، یہ اپنے چال چلن میں دوسروں سے فرق، اور اپنے ساری طبیعت میں یہ دوسروں سے فرق ہے۔ خدا اس کی تائید کر رہا ہے، خدا بیان کر رہا ہے کہ کالب
فرق ہے جو مصر سے نکل کر آئے ہیں، جو اس بیابان میں چل رہے ہیں، جنہوں نے من کھایا ہے، جنہوں نے چٹان میں سے پیا ہے، جو میری حضوری کے اندر ہے، جن کو میں نے اپنے ہاتھ پر اٹھا کر بیابان میں لیے پھرتا ہوں، جن کے لیے میں نے من برسایا ہے، جن کے لیے میں نے چشموں کو جاری کیا ہے، جن کے میں ساتھ ساتھ ہوں، جن کی کبھی جوتیاں نہ پھٹی، جن کے کپڑے کبھی نہ چھوٹے ہوئے نہ پھٹے، ان سب سے اس کی طبیعت کچھ الگ ہے، یہ کچھ جدا ہے، اس کا سوچنا الگ ہے، اس کی فرما برداری الگ کیا ہے، اس کی تابعداری دوسروں سے الگ ہے، اور اس کا جذبہ دوسروں سے الگ ہے، سب سے الگ۔ اور اگلی بات خدا جو کہہ رہے ہیں وہ یہ رہے ہیں کہ اس قالب نے، اس شخص نے، اس میرے بندہ نے میری پوری پیروی کی ہے۔ پوری پیروی کرنا، یہ تیسری بات خدا قالب کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس نے میری پوری پیروی کی ہے، یہ ہر حال میں میری مرضی کو پورا کرتا ہے، یہ پورے دل سے میرے تابعدار ہے، یہ میری فرما برداری میں ہے، یہ میری مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت میری حضوری میں تیار ہے، میرے حکموں پر عمل کرنے کے لیے یہ تیار ہے، میرے ساتھ چلنے کے لیے یہ تیار ہے، یہ کبھی بھی ریفیوز نہیں کرتا، اس میں کبھی بھی سستی نہیں آتی، اس میں لالچ نہیں ہے، اس میں ہرس نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ فراڈ نہیں کرتا، یہ دوسروں سے الگ ہے، یہ فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ چلتا ہے، یہ فروتنی کے ساتھ رہتا ہے، یہ دوسروں سے الگ ہے، یہ میرا بندہ ہے، اور اس کی طبیعت دوسروں سے الگ ہے، اور یہ پوری پیروی کرتا ہے، کبھی بھی یہ دوسروں کے پیچھے نہیں جاتا، یہ دوسروں کی پرستش نہیں کرتا، یہ ہر وقت خدا کے جلال کے لیے کھڑا ہے، یہ ہر وقت خدا کی مرضی کو جلال دینے کے لیے کھڑا ہے، یہ ہر وقت خدا کے فرمان کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہے، یہ پوری پیروی کر رہا ہے، اور جب خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، جب خدا کہتا ہے اس کی طبیعت کچھ اور ہے، جب خدا کہتا ہے اس نے میری پوری پیروی کی ہے، تو پھر چوتھی بات اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے برکت خدا نے رکھی ہے، اس کے لیے اب برکتیں ہیں، اور برکت اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ملک کنعان میں جائے گا، یہ نہیں بلکہ اس کی اولاد بھی ملک کنعان میں جائے گی۔ جب مقدس موسیٰ نے خدا کے کہنے کے مطابق، مقدس موسیٰ جو خدا کے کہنے کے مطابق عمل کرتے، اس کے حکموں کو لے کر چلتے، مقدس موسیٰ جو حلیم تھے، امانتدار تھے، خدا کے ساتھ چلتے رہتے، مقدس موسیٰ خدا کے کہنے کے مطابق 12 لوگوں کو ملک کنعان میں بھیجتے ہیں، تاکہ ملک کنعان کی سرزمین کا جائزہ لیں، ان کے حالات دریافت کریں، وہ کیسے لوگ بستے ہیں، وہاں کتنی قسموں کے لوگ بستے ہیں، وہاں کے شہر کیسے ہیں، وہاں کے گھر کیسے ہیں، وہاں کے درخت کیسے ہیں، وہاں کے پھل کیسے ہیں، یہ سب کچھ دریافت کر کے وہ واپس آئے، انفارمیشن لے کر واپس آئے، وہ جاسوس کے طور پر وہاں ہوتے 12 لوگ، 12 قبیلوں میں سے ایک ایک شخص کو لیا گیا اور ان 12 کو ملک کنعان میں بھیجا گیا، اور یہ خدا کے فرمان کے مطابق مقدس موسیٰ نے کیا، 12 کو چنا
یہ وہ سرزمین ہے جس کا وعدہ خدا نے اسرائیلیوں کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب اسی سرزمین کا جائزہ لینے کے لیے، حالات دریافت کرنے کے لیے وہ 12 جاسوسوں کو بھیجا جاتا ہے، اور جب یہ وہاں پر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں، پہلی چیز یہ جو دیکھتے ہیں، پہاڑ وہاں پر ہے، درخت بلند و بالا ہے، پہاڑ بلند و بالا ہے، اور وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے زوراور اور قداور ہیں، جو بنی اناق ہیں، یعنی جبار کی نسل ہے، بڑے بڑے قداور جبار وہاں پر بستے ہیں، ایسے شخص ہیں جن کا قد بہت بڑا ہے، یعنی کئی فٹ اونچا قد ہے، اور جوان اور طاقتور ایسے لوگ اس ملک میں بسے ہوئے ہیں، اور اس شہر کی فصیل جو ہے وہ فصیلیں بنی ہوئی ہیں اس شہر کی، اور اس کی بلڈنگ جو ہے یہ مضبوط ہے، مضبوط شہر ہے۔ یہ دریافت کر کے وہ وہاں سے وہ کچھ پھل لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ اس شہر کے اندر دودھ اور شہد بہتا ہے، اتنا یہ رچ ملک ہے، اتنا یہ بابر کا ملک ہے، اتنا یہ زبردست پیارا ملک ہے جس کا پھل ایسا زبردست ہے کہ اس کے جیسا اور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کچھ جب ان جاسوسوں کو بھیجا اور پھر وہ انفارمیشن کلیکٹ کر کے واپس آتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں آ کر جب وہ بتاتے ہیں تو 10 لوگ ایک سائڈ پہ ہیں، 2 لوگ ایک سائڈ پہ ہیں۔ 10 لوگ آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اس شہر کے لوگ بڑے بڑے ہیں، طاقتور ہیں، زوراور ہیں، اور ہم ان کے سامنے ٹڈوں کی مانند ہیں، ٹڈے کی مانند ہیں، اور اس شہر کی فصیل جو ہے وہ شہر بڑا، اور اس کی فصیل جو ہے وہ بھی مضبوط ہے، اور اس کے اندر دودھ اور شہد بہ رہا ہے۔ یہ سب کچھ جب وہ بتا رہے ہیں تو وہ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں 10 لوگ ہم اس لائق نہیں کہ ہم ان پر غالب آ سکیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے۔ وہ اتنے جوان ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹڈے۔ ایسی جب وہ باتیں کر رہے ہیں تو یہ 2 شخص اٹھے ہیں، یشوا اور کالب۔ یشوا بول اٹھا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ ہم اس لائق ہیں۔ اس نے کہا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اس ملک پر غالب آ سکتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم وہاں پر جا سکتے ہیں اور قبضہ کر سکتے ہیں، ہم اس لائق ہیں کہ ہم ان بڑے قداور لوگوں کو بھی گرا سکتے ہیں۔ بلکہ اس نے یہ کہا کہ وہ ہمارے سامنے ٹڈے ہیں۔ وہ 2 شخص جو ہے یشوا اور کالب، وہ حالات کو اپنی نظر سے نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ خدا کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خدا کے سامنے یہ بہت بڑے قداور شخص جو ہے یہ ٹڈے کی مانند ہے، لیکن 10 لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ اپنی سوچ سے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اپنی سوچ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے سامنے ٹڈے اور کمزور ہیں، ہم ان پر فتح نہیں پا سکتے، ہم ان پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتے۔ دیکھیے جو خدا کے لوگ ہیں، جو مرد خدا ہیں، جن میں خدا کا روح ہے، جو خدا کی تابعداری میں رہتے ہیں، جو خدا کی پیروی کرتے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جن پر خدا کا مسح اور جن پر خدا کی انائنٹنگ ہے، ان کی سوچ الگ، ان کا رویہ الگ، ان کے چال چلن الگ، ان کا جذبہ الگ، ان کے جذبے میں حوصلہ، ان کا حوصلہ زبردست، ان کا آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، فتح کا جذبہ ہے، کامیابی کا جذبہ ہے، ان میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے۔
وہ اپنے آپ کو خدا کی نظر سے دیکھتے ہیں. اور جو 10 لوگ تھے وہ شکست کی باتیں کر رہے ہیں, وہ برے حالات کی باتیں کر رہے ہیں, وہ مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ان کو قداور اور زوراور سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھٹے کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو کمزور کہہ رہے ہیں. یہ بزدلی ہے, یہ ان کے اندر کمزوری ہے, یہ بزدلانہ رویہ ہے. لیکن جو مرد خدا ہیں, کالب نے کہا نہیں, ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں, ہم میں ایسی قوت ہے, ہم پر خدا کا ہاتھ ہے, ہم پر خدا کی حضوری ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے. ہم اس ملک پر غالب آ سکتے ہیں, ہم ان پر غلبہ پا سکتے ہیں, وہ ہمارے سامنے ٹھٹوں کی مانند ہے. اور جب یہ باتیں بنی اسرائیل نے سنی, عام لوگوں نے یہ باتیں جب سنی, تو وہ 10 لوگوں کی باتیں سن کر وہ لوگ چیخیں مارنے لگے. بائبل میں لکھا ہے اس رات وہ چیخنے لگے, اس رات وہ ڈرنے لگے, اس رات وہ رونے لگے, اور پھر وہ ہراساں ہو گئے اور وہ بزدلی کی باتیں کرنے لگے. یہاں تک کہ ساری بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ یہ کہنے لگی کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم مصر میں مر جاتے, ہم غلامی میں مر جاتے. ہم جب ہنڈیاں کھا رہے تھے, ہم جب کیڑے کھا رہے تھے, ہم ادھر ہی غلامی میں ہی مر جاتے. اور یہاں تک انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم بیابان میں ہی مر جاتے. کیا ہم کو وہاں پر خداوند اس لیے لے کر جا رہا ہے کہ ہمیں تلوار سے وہ قاتل لوگ قتل کر ڈالے, مار ڈالے, ہماری بیویاں ہمارے بچے تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے. اور وہ شکایت کرنے لگے موسیٰ کی اور خدا کی, بڑبڑانے لگے مرد خدا کے خلاف. اور جب وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو یشوع اور کالب پھر کھڑے ہو کر ان کے سامنے پھر سے بولتے ہیں. کالب نے کہا اگر ہم خدا سے بغاوت نہ کریں, سنیں اس بات کو, اگر ہم خدا سے بغاوت نہ کریں, اگر ہم ان سے نہ ڈریں, یہ کون بات کرتا ہے؟ وہ بات کرتا ہے جو مرد خدا ہے, جو چنا ہوا ہے, جس پر خدا کی انائٹنگ ہے, جس میں خدا کا روح ہے, اور جو خدا کے ساتھ چلتا ہے, جو پوری تابعداری کرتا ہے. کیونکہ یشوع نے کبھی بھی خدا سے بغاوت نہیں کی. اب وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم خدا سے بغاوت نہ کریں, خدا سے ریاکاری نہ کریں, خدا کو نہ چھوڑیں, خدا کو نہ بھول جائیں, اور دوسری بات کہ ہم ان قاتل لوگوں سے نہ ڈریں, ان کا خوف نہ رکھیں, تو ہم ان پر غالب آئیں گے. خدا ہمارے ساتھ ہے اور اس کا ابر ہم پر ہے. کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ ہم پر ہے, خدا کی حضوری ہم پر ہے, خدا کا روح ہم پر ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے؟ جب ہمارا رویہ ایسا ہوگا, جب ہماری سوچ ایسی ہوگی, ہم ہر صورتحال میں غالب ہوں گے. ہم ہر اس شخص پر غالب آئیں گے جو بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, جو بڑا اپنے آپ کو قاتل سمجھتا ہے, جو بڑا اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے. ہم خدا کے جلال میں, ہم خدا کی قدرت میں, ہم خدا کے نام میں آگے بڑھیں گے اور ہم ضرور فتح پائیں گے اور غالب آئیں گے. یہی کالب ان سے کہہ رہا ہے. اور کالب کو دیکھیے,
جب یشوا اور کالب اس ملک میں پہنچا دیے گئے، دو لوگ جو غلامی کے گھر سے نکلے اور وعدہ کی سرزمین میں پہنچائے گئے، باقی سب راستہ میں رہ گئے۔ دو لوگ جو غلامی میں پیدا ہوئے لیکن غلامی میں مرے نہیں، وعدہ کی سرزمین میں پہنچے، اور قیادت کس کو دی گئی؟ یشوا کو۔ یشوا لیڈر بنا، یشوا رہنما بنا، یشوا نے قوم کی رہنمائی کی۔ یشوا کے ساتھ خدا تھا، یشوا سے خدا کلام کرنے لگا۔ یشوا سے خدا نے کہا جس طرح میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور یشوا کو خدا نے لیڈر کے طور پر چنا، لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اور کالب کو دیکھیے، ذرا کالب پر نگاہ دڑائیں تو کالب کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا گیا، کوئی پوزیشن اس کو نہیں دی گئی۔ کالب بھی تو جنگ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا، ہر جنگ یشوا کے ساتھ مل کر کالب نے لڑی، خدا کے ساتھ پوری پیروی میں یہ کالب رہا۔ کالب بھی خدا کا بندہ تھا لیکن اس کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی، کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، خدا نے اسے نچلی پوزیشن پر رکھا۔ جب خدا کی یہ مرضی ہے کہ وہ آپ کو نچلے پوائنٹ پر لے آتا ہے تو پھر ہم جھوٹ موٹ کے کیسے لیڈر بن سکتے ہیں؟ ہم کیسے قیادت کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کہیں کہ مجھے پاسٹر بنائے، مجھے ایڈر بنا دے، مجھے بڑی سیٹ پر آگے لے کر آؤ؟ جب خدا ہی نہیں چاہ رہا تو پھر جب خدا لائے گا تو پھر کون روک سکے گا؟ یشوا کو خدا نے چنا، لیڈرشپ دی۔ کالب پر خدا کا مسا تھا، کالب پر خدا کا ہاتھ تھا، کالب خدا کی پیروی کرتا، کالب خدا کی مرضی کو پورا کرتا، لیکن اس کو کوئی پوزیشن نہیں دی گئی۔ وہ سپاہی تھا، سپاہی رہا، جنگیں لڑتا رہا یشوا کی فوج میں۔ اور اس کی یہ حلیمی ہے، یہ اس کی فروتنی ہے، یہ اس کی عاجزی ہے کہ وہ اب جو پہلے وہ یشوا کے ساتھ برابر تھا اب وہ یشوا کے نیچے ہے۔ یشوا کو رہنما بنایا گیا لیکن اس کو پھر ابھی تک فوج میں سپاہی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ تو اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ کالب نے نہ خدا سے شکایت کی ہے نہ یشوا سے شکایت کی ہے، اس کے منہ سے کوئی شکایت کے الفاظ نہیں نکلے، بلکہ وہ اپنے خدا کی شکر گزاری کرتا ہے۔ وہ شکر گزار ہے کہ جہاں پر خدا مجھے استعمال کر رہا ہے، جہاں پر خدا نے مجھے رکھا ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور اسی جگہ پر وہ پوری تابعداری اور پوری پیروی کر رہا ہے۔ کبھی بھی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں جنگ پر نہیں جاؤں گا، خدا نے تو مجھے لیڈرشپ نہیں دی، مجھے تو یشوا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، مجھے تو یشوا کا رائٹ ہینڈ ہونا چاہیے تھا، یا مجھے تو یشوا کے لیفٹ ہینڈ ہونا چاہیے تھا، اس کے قریب رہنا چاہیے۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا اور وہ خدا کی پیروی میں بڑھتا رہا، خدا کی مرضی کے لیے آگے آگے چلتا رہا۔ اور اس کو جو برکتیں ملی، برکتیں اس کو 85 سال میں خدا نے دی۔ حبرون کا علاقہ اس کو دے دیا گیا انعام کے طور پر، برکت کے طور پر اس کی اولاد کو دی گئی۔ اور حبرون کا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ حبرون کا علاقہ کیا ہے؟ وہ علاقہ ہے جہاں پر لوط آ کر بسا اور 3 فرشتے بھی وہاں پر تھے۔
اب یہی ہبرون کا علاقہ جہاں پر ابراہم نے قبرستان کو خریدا، اسی جگہ پر ابراہم کو دفنایا گیا، سارہ کو دفنایا گیا، اور اسحاق کو، ربکا کو، یعقوب کو، اسحاق کو، یوسف کو، سب کو اسی جگہ پر دفنایا گیا۔ یہ وہ علاقہ ہے، ہبرون کا علاقہ، جو کالب کو دیا گیا۔ تو کیسی برکت اس کے لیے خدا نے رکھی ہے۔ خدا آپ کی برکت آپ کے لیے رکھے ہوئے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کب یہ برکت دینی ہے، آج یا کل یا پرسوں آپ کے لیے برکت ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم ہے۔ خدا کی مرضی ہے، خدا آپ کو جوانی میں برکت دیتا ہے یا بڑھاپے میں برکت دیتا ہے۔ خدا سب جانتا ہے، دلوں گردوں کو جانچنے والا خدا ہے، اس لیے خدا جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کس وقت اولاد دینی ہے، دولت دینی ہے، عزت دینی ہے، شہرت دینی ہے، کس وقت آپ کو اس نے سرفراز کرنا ہے، یہ خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں۔ اگر آپ اس سے پہلے اس کو لینا چاہیں گے تو آپ خدا کی مرضی کے خلاف جا رہے ہیں، آپ دوسروں کا حق چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر کبھی بھی آپ اس جگہ پر قائم نہیں رہ سکتے۔ جب خدا قائم کرے گا تو پھر کوئی بھی پیچھے بھی ہٹائے نہیں سکتا، چاہے جتنی بھی فورس آ جائے، کتنی بھی مخالفت ہو جائے، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی شخص خدا کھڑا کرے گا، جو آپ کا ہمدرد بن جائے گا، جو آپ کی مدد کے لیے آئے گا۔ وہ مدد کہاں سے ہے؟ وہ خدا کی طرف سے ہے، اور خدا کسی نہ کسی کو ضرور آپ کی مدد کے لیے مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کسی بھی طرف سے آپ کی مدد کے لیے کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اور وہ خدا کا وسیلہ ہوگا، خدا کی طرف سے آپ کے لیے وسیلہ ہوگا۔ یشوا لیڈر، لیکن کالب کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ اس بات کو آج اپنے ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر خدا نے ہمیں رکھا ہے وہاں پر اس کی پوری پیروی کریں، اس کو جلال دیں، اور اس کی مرضی کو دریافت کرتے رہے اور پورا کرتے رہے۔ وہ ضرور آپ کو وقت پر سرفراز کرے گا۔ آئے سر اپنے جھکائیں اور تھوڑی دیر کے لیے شکر گزاری کریں۔ پلیز سب